اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر عظیم پر تشریف فرما اویسی اسکول آف ایکسیلنس کے ڈائریکٹر جناب انوار صاحب، جناب عزیزیہ صاحب، جناب عزیز احمد صاحب، جناب شفیع صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے سابق کارپوریٹر اور شعبہ تنظیم مجلس اتحاد المسلمین کے انچارج جناب قمر بن عباس صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹر سینئر کارپوریٹر جناب عزیز صاحب، جناب عادل صاحب، نمائندہ کارپوریٹر حفیظ پٹیل صاحب، وہاب صاحب کارپوریٹر، وہاب صاحب کارپوریٹر، فاطمہ اویسی ایجوکیشنل کیمپس کے ذمہ داران، پرنسپل اویسی اسکول آف ایکسیلنس کے اور ہماری اور ایک ڈائریکٹر صاحبہ محترمہ صاحبہ اور ہمارے سارے کوچنگ سینٹرز کے ذمہ دار نوجوان جناب عثمان صاحب، سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اور آج کی اس تقریب میں اپنے سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے آئی ہوئی میری اہتمام پردہ نشین ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی تقریب میں ہم ووکیشنل ٹریننگ کے کورسز کے کامیاب اختتام کے بعد سرٹیفکیٹس کو تقسیم کریں گے، اور نہ صرف 6 ماہ کے اس ہنر کی تربیت کے کورس کے اختتام پر صرف سرٹیفکیٹ دیں گے، بلکہ ہم اپنی جانب سے ٹیلرنگ کرنے والوں کو مشین بھی تقسیم کرتے ہیں، تو وہ بھی آپ کریں گے، اور بیوٹیشین کے کورس کے تکمیل کے بعد جو تربیت حاصل کی، اس تربیت کے ذریعے روزی روٹی کچھ کمانے کے لیے بیوٹیشین کٹ بھی ہم دے رہے ہیں اس کے ساتھ میں۔ تو میں بتانا یہی چاہتا ہوں، آپ کو تھوڑا سا وقت دوں گا آپ کا، امید کرتا ہوں کہ اجازت ہے کچھ وقت لینے کی، کیونکہ کافی دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہیں، مجھے اس بات کا احساس ہے، تو اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ تمام جو اتنی زحمت اتنی دیر سے اٹھا رہے ہیں، تھوڑی اور زحمت اٹھانے کی درخواست کروں اور آپ سے اجازت لوں۔ سب سے پہلے میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ 3 چیزیں میری نظر میں، شاید میں غلط ہوں، مگر میرا تجربہ، میرا علم مجھے یہ بتاتا ہے کہ کسی بھی قوموں کے عروج یا زوال میں 3 چیزیں بڑا اہم رول ادا کرتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، کسی بھی قوم کے عروج کا ضامن بنتی ہے تو وہ اس کا مضبوط ایمان ہوتا ہے۔
دوسری چیز میری نظر میں عروج یا زوال کا باعث بنتی ہے تو قوم کا اتحاد، اور تیسری چیز عروج یا زوال کا باعث بنتی ہے تو وہ علم۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو شکست نہیں دے سکتی۔ اور ایمان کا عربی میں مطلب کیا ہے؟ ایمان کا عربی میں مطلب ہے کہ زوال شکست، کہ اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرو کہ شکست کو زوال دے سکو، اسی کو ایمان ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اگر تمہارا عمل میں سچائی ہوگی، اگر تمہارا عمل سچا ہوگا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو اگر ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ اگر ہمارے ہاتھ میں اگر کوئی بین ہے تو ہم کو دیکھنا ہے کیا یہ بین سچی ہے۔ اگر بین سچی ہے تو ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس سچی بیج کو جس زمین میں بونے جا رہے ہیں کیا یہ زمین صالح ہے۔ اگر بین سچی ہے، زمین صالح ہے، تو اللہ خود اپنے رحمت کے بادلوں کو برسائے گا اور سچی دین صالح زمین کے سینے کو چاک کرتی ہوئی اپنے کامیابی کے جھنڈوں کو گاڑ دے گی۔ یہ ایمان ہے، ایمان کی مضبوطی۔ اگر ایمان کمزور تو دنیا میں ہماری زندگی میں کئی کمزوریاں آ جاتی ہیں۔ ایمان مضبوط تو دنیا کی ہر مصیبت کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، اور اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں اسی کو آزماتا ہوں جو میری نظر میں قریبی بندہ ہے، اور میری آزمائش میں جو سجدے شکر بجا لائے گا میں اس سے خوش ہوں گا، اور میری آزمائش میں جو مجھ سے ناراض ہوگا میں بھی اس سے ناراض ہوں گا۔ تو آپ کو ہم کو اس بات پہ توجہ دینی ہوگی کہ ایمان کو مضبوط کرے اور دنیا کی آزمائش میں سجدریز ہو کر اللہ کا شکر بنا۔ اور یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو نہ بھولیں کہ اس دنیا میں ہمارا قیام عارضی ہے، اور دنیا کا ہر منصب، دنیا کی ہر کامیابی، دنیا کی ہر طاقت بھی مستقل نہیں ہوتی، وہ بھی عارضی ہے۔ آج اللہ نے کسی کو کچھ دیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ تا حیات ہے، اور اس بات کو ہم کو بھولنا نہیں چاہیے کہ ہم جب دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو ہمارے کام میں اذان دی جاتی ہے۔ اگر گھر میں کوئی پیدا ہوتے ہیں تو گھر کے بڑے کہتے ہیں کہ مسجد کے مولوی صاحب کو لاؤ، یا نیک لوگوں کو بلاؤ، یا اپنے پیر و مرشد کو بلاؤ، اور بلانے کے بعد سب سے پہلا کام جو کیا جاتا ہے وہ کان میں اذان دی جاتی ہے، کان میں اذان دی جاتی ہے۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو کہ پیدا ہونے پر کان میں اذان دی جاتی ہے، لیکن اگر کسی گھر میں موت ہو جاتی ہے تو نماز جنازہ کی اذان نہیں ہوتی، نماز جنازہ کی اذان نہیں ہوتی۔ تو جتنا وقت اذان کے بعد جماعت کے ٹھہرنے کا ہے اتنا ہی وقت انسان کی زندگی اور موت کا ہے۔ تو ہم کو دنیا کی نہیں، ہم کو فکر کرنی ہے تو اپنی آخرت کی، ہم کو فکر کرنی ہے تو اس مستقل قیام کی جو اس دنیا کے بعد ہم کو نصیب ہوگا۔ جو نصیب ہوگا تو کیسے نصیب ہوگا؟ ہمارے اعمال کی وجہ سے نصیب ہوگا۔
اچھے اعمال تو جنت ملے گی، نیک اعمال تو جنت ملے گی، برے اعمال تو ہم کو دوزخ ملے گی۔ لیکن یہ بھی ایک بات کو ہم کو بھولنا نہیں چاہیے کہ ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، نہ صرف اعمال کا حساب دینا ہے بلکہ ہر ایک چیز کا حساب دینا ہے اس کو۔ مثلا مجھے بھی حساب دینا ہوگا، مجھے بھی حساب دینا ہے اپنے اعمال کا، ہر چیز کا، اس کے ساتھ ساتھ اور ایک حساب اللہ مجھ سے یہ بھی طلب کرے گا کہ اتنی دولت تھی، اتنی پیسے آئے تھے تو اس کا بھی حساب دو۔ غریب کا حساب شاید کم ہوگا لیکن ہم جیسے رئیسوں کو تو بہت حساب کا جواب دینا۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ غربت معیشت کی کمزوری سے نہیں ہوتی، غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس ایمان کمزور ہوتا ہے، وہ میری نظر میں غریب ہے۔ غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس مضبوط اتحاد نہیں، غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم نہیں، رئیس وہ ہوتا ہے جس کے پاس ایمان ہے، رئیس وہ ہوتا ہے جس کے پاس اتحاد ہے، کامیاب وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم ہوگا۔ تو آج آپ کو اور ہم کو اس بات پر غور و فکر کرنی ہوگی کہ ایمان کی مضبوطی لازم و ضروری ہے۔ قوموں کے عروج کے لیے تو اتحاد ضروری ہے، قوموں کے عروج کے لیے اگر ہماری صفوں میں اتحاد نہ ہوگا تو پھر ہم حالات کا مقابلہ کیسے کریں؟ اور اس چیز کو یاد رکھو کہ کوئی ہماری مدد کو آنے والا نہیں ہے، ہم کو خود اپنی مدد کرنی پڑے گی، ہم کو خود اپنے اتحاد کی سیسا پھیلائی ہوئی دیوار کے ذریعے ہمارے دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہوگا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہوگی، اپنی شریعت کی حفاظت کرنی ہوگی، اپنے مساجدوں کی حفاظت کرنی ہوگی، اپنی آبادیوں کی حفاظت کرنی ہوگی، اپنے ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنی ہوگی، اپنے روشن مستقبل کی حفاظت کرنی ہوگی، اور تاریکیوں کو دور کرتے ہوئے نئے اجالوں کو لانا ہوگا۔ تو ہم صرف اور صرف اپنے اتحاد کے ذریعے ہی کریں، اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ اور علم، تیسری چیز علم، قوموں کے عروج اور زوال میں علم کا بہت اہم رول رہتا ہے، اور وہ قوم جو علم سے محروم رہتی ہے وہ نہ صرف عروج بلکہ کامیابیوں سے بھی محروم رہتی ہے۔ وہ قوم جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ قوم دنیا کی امامت کرتی ہے۔ اور آج ہمارے پاس سب سے بڑی اگر کوئی کمزوری ہے تو آج ہمارے پاس علم نہیں ہے، لیکن ہم نے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے دنیا کو یہ بتانے کا بیڑا اٹھایا ہے کہ تم نے ہم کو موقعوں سے محروم رکھا، اس لیے ہم پیچھے تھے، دیکھو آج موقع مل رہے ہیں تو دنیا کی دوڑ میں ہم سب سے آگے رہیں گے، اول رہیں گے، اور دنیا کی امامت ہمارے ہاتھ میں آئے گی۔ یہ ہم پیغام دینا چاہتے ہیں، یہ ہم بتانا چاہتے ہیں۔ آج الزام لگانے والے الزام لگائیں گے ضرور، لیکن ہم کو ان کے الزام کی پرواہ نہیں، اس لیے پرواہ نہیں کہ ہمارا کام دنیا کی رضا کے لیے نہیں ہے، دنیا کی خوشی کے لیے نہیں ہے، دنیا والوں کو راغب کرنے کے لیے نہیں ہے، ہمارا کام اللہ کی رضا کے لیے ہے، ہمارا کام اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کے لیے ہے، اور ہمارا کام ہماری آخرت کے لیے ہے۔ دنیا ہمارے کام کا جب دے لگے، ہمارا ایمان کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے آخرت میں اللہ ضرور مجھے ہمارے کام کا اجر عطا کرے گا۔ یہ جذبہ ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت
اس جذبے کو ہلا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی قوت اس جذبے کو جھکا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اس جنون کو کمزور نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ایمان میں پختگی ہے، ہمارے صفوں میں اتحاد ہے، اور ٹوٹا ٹوٹا کمزور علم ہی صحیح، چھوٹا موٹا علم سے اللہ نے ہم کو نوازا بھی کیا۔ اس لیے ہمارا عزم نہ کم ہوگا، نہ ارادے کمزور ہوں گے، نہ ہمارے جنون میں کوئی فرق آئے گا۔ ایک جنون ہے، اور جن کے نام سے یہ ٹرسٹ بنایا گیا، سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ، سالار کا جملہ یاد آتا ہے کہ سالار بار بار کہتے تھے کہ منزل جنونی و دیوانے کو ہی ملتی ہے، یاد رکھو کہتے تھے، منزل جنونی و دیوانے کو ہی ملتی ہے، میاں کہتے تھے۔ ہاں، ہم بھی وہ جنونی ہیں، اس دیوانے کے بیٹے ہیں جس کا نام سالار تھا۔ ہم کبھی رکیں گے نہیں، اپنی منزل کو حاصل کریں گے، اور ہماری منزل کیا ہے؟ ایمان کی پختگی۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ اتحاد۔ اور ہمارے ارادے کیا ہے؟ تعلیمی انقلاب کے ذریعے اپنی قوم کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنا اور دنیا کی عمارت کو اپنے ہاتھ میں لینا، یہ ہمارا مقصد ہے، یہ ہمارا۔ ارے اگر چاہیں یہ عمارت اگر آج کوئی بنانا چاہے تو شاید 50 کروڑ روپے لگ جائیں گے اس عمارت کو بنانے میں۔ 3.5-4 ایکڑ زمین ہے، اگر یہ زمین خریدنا چاہتے ہیں تو کروڑوں روپیہ کا زمین کے لیے جائے گا، لیکن آج ہم کو اذان
تو میں آپ سے یہی کہہ رہا تھا کہ یہ عمارت جہاں آپ تشریف فرما ہے، اگر آج کوئی اس عمارت کو بنانا چاہے تو شاید زمین اور عمارت کے ساتھ 100 کروڑ سے زائد لگ جائیں گے اس عمارت کو بنانے میں۔ نہ صرف یہ عمارت کہ یہ ایک عمارت ہے، 2 لاکھ اسکوائر فٹ بلٹ اپ ایریا ہے اس کا، پھر اس کے بعد میں 45,000 اسکوائر فٹ، پھر اگر ہم اس سے تھوڑا آگے جائیں گے تو حافظ بابا نگر عمر کالونی، وہاں پہ 50,000 اسکوائر فٹ کا کیمپس، نجم النساء ایجوکیشنل کیمپس۔ بابا نگر میں اور ایک اسکول جس کا نام نور الدین اویسی ایجوکیشنل کیمپس، وہ بھی قریب 50,000 یا 55,000 اسکوائر فٹ۔ پھر ہم نرکی پھول باغ جائیں گے تو وہاں پر بھی 50,000 اسکوائر فٹ کی عمارت سبینہ فرزانہ ایجوکیشنل کیمپس کے نام سے، اور اس سے آگے ہم جائیں مغل پورہ تو 64,000 اسکوائر فٹ کی بلند عمارت فخر ملت کے نام سے، اور اس سے آگے جائیں تو آپ کو نشیمن نگر کا ہمارا پہلا اسکول نظر آئے گا، وہ بھی قریب 45,000 اسکوائر فٹ کی عمارت، اور اس سے اگر ہم آگے جائیں گے تو پھر آپ کو جمال کالونی کی پرانی ہمارے اسکول کی عمارت جو کہ 50,000 اسکوائر فٹ کی، اور اس کے بازو میں ایک نئی عمارت قریب 20,000 اسکوائر فٹ سے جہاں پہ جونیئر کالج چل رہا ہے۔ میں یہ عمارتوں کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں آپ سے، اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان ساری عمارتوں میں 15,000 بچوں کو مفت تعلیم کا انتظام کیا گیا۔ 15,000 مفت تعلیم کے ساتھ سالانہ ان سارے اداروں میں 12,000 خواتین کو مہندی ڈیزائننگ کی ٹریننگ، ٹیلرنگ کی ٹریننگ، بیوٹیشن کی ٹریننگ، کمپیوٹرز کی ٹریننگ، اسپوکن انگلش کی ٹریننگ، کار چوک کی ٹریننگ، فیشن ڈیزائننگ کی ٹریننگ، ایمبرائڈری کی ٹریننگ، پینٹنگ کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ کتنے برس سے؟ قریب 3 برس سے ہر اسکول میں ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے، اور 2015 سے ہمارے ہر اسکول میں 10th کی کوچنگ کا انتظام مسلسل ہوتا ہوا آیا ہے۔ آج 10 برس ہوتے ہیں، 10 برس سے فری ٹیوشن 10th کا انتظام ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ہزاروں بچوں کو ہم نے 10th کی مفت ٹیوشن کی کوچنگ ہم نے دی ہے، اور اب 2 سال سے انٹرمیڈیٹ کی فرسٹ ایئر کی فری ٹیوشن، انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر کی فری ٹیوشن، نیٹ کی فری کوچنگ، ایم سیٹ کی فری کوچنگ، آئی سیٹ کی فری کوچنگ، ناٹا کی فری کوچنگ، انجینئرنگ کی بچوں کو فری ٹیوشن، ایم بی اے کے بچوں کو فری ٹیوشن، اکاؤنٹنگ اینڈ جی ایس ٹی کی تربیت کی فری۔ آپ اندازہ لگائیے ان سارے چیزوں کا سالانہ جو خرچہ آتا ہے بہت ہی کم لوگوں کو معلوم ہے۔ یہ جو ہم 12,000 خواتین کو سالانہ جو ٹریننگ دیتے ہیں ووکیشنل کی، جس میں مہندی، ٹیلرنگ، بیوٹیشن، کمپیوٹر، اسپوکن انگلش، کار چوک، فیشن ڈیزائننگ یا ایمبرائڈری، پینٹنگ، یہ ہے، اس پر ہمارا جو خرچہ ہے تنخواہوں کا خرچہ پورا ہمارا تنخواہوں کا، اور سوئنگ مشین بھی ہم جو دیتے ہیں وہ آپ سن کے حیرت ہوگی کہ کورس کے تکمیل کے بعد ہر سال 40 لاکھ کی سوئنگ مشین ہم تقسیم کرتے ہیں، 40 لاکھ، اور پھر بیوٹیشن کٹ 10 لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ہے۔
اور اس کے بعد میں جتنے ہم ایس ایس سی، انٹر، نیٹ، ایم سیٹ، آئی سیٹ، ناٹا، انجینئرنگ، ایم بی اے، اکاؤنٹنگ، جی ایس ٹی، یہ سارے کورسز آلسو یہ اس میں مہندی، ٹیلرنگ، بیوٹیشین، کمپیوٹر، اسپوکن انگلش، کارچو، فیشن ڈیزائننگ، ایمبرائڈری اور پینٹنگ، ان سب کی تنخواہوں کو ہم ملاتے ہیں تو سالانہ 55 لاکھ روپیہ ہم صرف کرتے ہیں صرف اس پر، تنخواہوں پر۔ 40 لاکھ کے تو مشین ہے، 10 لاکھ بیوٹیشین کے کٹ کے ہیں، تو 55 لاکھ تنخواہوں میں ہیں۔ یہ ہو گیا کوچنگ کا، ووکیشنل ٹریننگ کا۔ تو ہمارے جو سکولز چل رہے ہیں، 15,000 بچے جہاں پہ مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہاں پر جو تنخواہ ماہانہ یہ میں نے اب تک جو بیان کیا وہ سالانہ کی، ماہانہ 51 لاکھ روپیہ صرف تنخواہیں جاتی ہیں اسکولز کی۔ تو اگر یہ سب حساب کر لیں تو قریب 8 سے 9 کروڑ روپیہ سالانہ صرف ہوتا ہے۔ اب اس میں اسکولوں کی تعمیر نہیں ہے، اسکولوں کا مینٹیننس نہیں ہے، اسکولوں کی لائٹ کی بل نہیں ہے، اسکولوں کے پانی کا بل نہیں ہے۔ تو آپ کو بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں، اگر میں چاہتا تو یہ عمارت کرائے پہ دے سکتا، اگر کرائے پہ دے دو تو آسانی سے ماہانہ ایک 50 لاکھ تو آئیں گے۔ فخر ملت کے لیے میں نام لینا نہیں چاہتا، نئے شہر کا ایک بہت مشہور جونیئر کالج اور نیٹ اور ایم سیٹ کی ٹریننگ کا بڑا مرکز نئے شہر والوں نے آ کر فخر ملت مغل پورے کا جو سینٹر ہے اس کو کرائے پہ دینے کے لیے مجھ سے درخواست کی اور کہا کہ ہم 35 لاکھ ماہانہ دیتے ہیں۔ پھر پرانا ڈازنگ اسکول 1 لاکھ میں بھول گئے ان ساری فہرست، اس کا نام لینے کے لیے سالار ملت ایجوکیشنل کیمپس 1 لاکھ اسکوائر فٹ، اگر وہ بھی کرائے پہ دے دو تو اس کو بھی کم از کم 50 لاکھ تو آئیں گے وہاں۔ اگر اس کے بعد میں اگر پورے اسکولوں کو کرائے پہ دے دوں نا تو آسانی سے 2 کروڑ روپے ماہانہ کا کرایہ تو مجھے آ سکتا ہے، سال کا 24 کروڑ۔ میں وہ کرایہ نہیں لے رہا ہوں بلکہ اپنے جیب سے 9 کروڑ روپے ڈال رہا ہوں۔ آپ اندازہ لگاؤ، دوسرے رہتے تو عمارتوں کے کرائے پہ دے دیتے۔ 24 کروڑ آ رہے نا، 24 کروڑ میں سے 4 کروڑ سال میں بانٹ دیتا تھا میں، چلو اس کو دے دو، اس کو دے دو، اس کو دے دو، وہ آئی مصیبت زدہ اس کو دے دو، 20 کروڑ روپے رکھ لو اپنے اوپر، اپنی آل پہ، اپنی اولاد پہ، اپنی جان پہ خرچ کر دو۔ لیکن ایسا ہم نے نہیں کیا، اس لیے کہ یہ زندگی کیا ہے؟ یہ زندگی عارضی ہے۔ ہم سب کو کسی کو آگے کسی کو پیچھے اس دنیا سے رخصت ہو کر جانا ہے، کوئی پہلے جائے گا کوئی بعد میں جائے گا، جانا تو سب کو ہے، لیکن جاتے وقت کیا لے جائیں گے؟ جاتے وقت کچھ نہیں لے جائیں گے، سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے۔ اگر کچھ جائے گا تو وہ عمل جائے گا، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، اور اس عمل کے بعد ہی آپ کو جنت ملے گی یا پھر آپ جہنم کی آگ ملے گی۔ یہ اتنا بڑا کام، پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ مجلس کیا کرتے ہیں؟ 15,000 بچوں کے مفت تعلیم کا انتظام، کیا یہ کوئی معمولی کام ہے؟ بتا دو ہندوستان میں کوئی ہے جس نے کام کیا؟ ارے مجھ سے پہلے بھی MLAs تھے، کیا انہوں نے ایسا کام کیا تھا؟ اقتدار تو بہتوں کو اللہ نے دیا، لیکن لوگوں نے اقتدار کو اپنی اولاد کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے بنایا، لیکن اکبرالدین اویسی نے اس اقتدار کے ذریعے اپنی قوم کے مستقبل کو سجانے اور سنوارنے کی ذمہ داری دی، اور یہ کام ہم نے کیا۔
پھر آج لوگ پوچھتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا؟ 15,000 بچوں میں 500 یتیم بچے ہیں، 500 بچے ایسے ہیں جن کے والد نے والدہ کو چھوڑ دیا ہے، پھر 300 بچے ایسے ہیں جن کے والد یا والدہ کوئی سیریس بیماری میں مبتلا ہے، یا کڈنیز فیل ہو گئے، یا کینسر ہو گیا ہے، یا ایسے ہیں کہ اب تک ہے کبھی بھی مر سکتا ہے۔ کیا یہ کام؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، اور جو کہتے ہیں الزام لگاتے ہیں ہم پر، ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں 15,000 بچوں کے مفت تعلیم کا انتظام کیا اچھا کام ہے یا برا کام؟ 500 یتیم بچوں کی کفالت کرنا، تعلیم کا انتظام کرنا کیا اچھا کام ہے یا برا کام؟ 500 ایسے بچوں کے تعلیم کا انتظام کرنا جن کے والد نے ان کی والدہ کو چھوڑ دیا کیا اچھا کام ہے یا برا کام؟ 300 ایسے بچوں کی تعلیم کا انتظام جن کی ماں یا باپ سیریس illness میں ہے، کیا یہ اچھا کام ہے یا برا کام؟ کارچوب کی ٹریننگ دینا کیا اچھا کام ہے یا برا کام؟ مہندی ڈیزائننگ کی ٹریننگ دینا کیا اچھا کام ہے یا برا کام؟ ٹیلرنگ کا ہنر سکھانا کیا اچھا کام ہے یا برا کام؟ کمپیوٹر کی تعلیم دینا کیا اچھا کام ہے یا برا کام؟ اسپوکن انگلش کے کلاسز کروانا کیا اچھا کام ہے یا برا کام؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے، SSC کی فری کوچنگ دینا بچوں کو کیا اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ انٹر کی فری کوچنگ دینا فرسٹ ایئر کی کیا اچھا کام ہے یا برا کام؟ انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر کی فری ٹیوشن دینا کیا اچھا کام ہے یا برا کام؟ نیٹ کی فری ٹریننگ دینا، کوچنگ دینا کیا اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ MSET کی فری کوچنگ کیا اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ انجینئرنگ کی فری تعلیم دینا کیا اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ MBA کی تعلیم کیا اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ ارے میرے پاس تو لمبی فہرست ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا؟ SSC میں 1,100 بچوں کو پورے سینٹرز میں فری کوچنگ، انٹر کی 1,860 بچے فری، MSET میں 306 بچوں کو فری، انجینئرنگ میں 100 کو فری، MBA میں 100 کو فری کوچنگ، اکاؤنٹنگ اینڈ DST میں 100۔ یہ آپ لوگوں نے جو کوچنگ حاصل کی، اس میں ہم اور اضافہ کر رہے ہیں، ہم یہ ووکیشنل ٹریننگ میں جہاں پر مہندی، ٹیلرنگ، بیوٹیشن، کمپیوٹر، اسپوکن انگلش، فیشن ڈیزائننگ، ایمبرائڈری، پینٹنگ، یہ سب کورسز کے ساتھ اب ہم کوکنگ اینڈ بیکنگ کے کلاسز کا بھی آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ کوکنگ، مغلائی، چائنیز، کانٹیننٹل، ہر کھانے کو بنانا، بیکنگ، بریڈ، پیسٹریز، کیکس، ڈیزرٹس بنانا، ہر ایک چیز ہم سکھانے والے ہیں۔ یہ کیوں سکھا رہے ہیں؟ یہ سب سکھانے کے بعد ہم اپنا ایپ سوان ٹیکنالوجیز کے نام سے ہم نے ایک کمپنی کا قیام کیا ہے۔ وہ سوان ٹیکنالوجیز کے ذریعے ہم ایک ایپ بنائیں گے، اور اس ایپ میں ہمارے پاس سے پاس آؤٹ ہونے والی مہندی کا کورس کرنے والی کو ہم اس ایپ کا ایکسس دیں گے، ٹیلرنگ کا دیں گے، بیوٹیشن کا دیں گے، کمپیوٹر، اسپوکن انگلش، کارچوب، فیشن، ایمبرائڈری، ہر ایک چیز کے ساتھ کوکنگ، بیکنگ کا بھی ہم وہ ایپ میں ہمارے پاس پاس آؤٹ ہونے والے اسٹوڈنٹس کو اس کا ایکسس دیں گے، اور اس ایپ کے ذریعے اگر کسی کو مہندی ڈیزائن ڈالنا ہے تو وہ ایپ کے ذریعے اپنے قریبی آدمی سے ربط پیدا کر سکتے ہیں، اور ہمارے پاس سے ٹرینڈ ہوئی بچی جا کر مہندی ڈالے گی اور اس کو پیسے مل جائیں گے۔ بیوٹیشن ہے تو بیوٹی کا کام کرے گی، مل جائے گا۔ اگر کوئی ہمارے پاس کوکنگ کے کلاسز لیے ہیں، بہترین اگر کوکنگ کے، اگر بریانی ہو یا پھر کانٹیننٹل فوڈ ہو، سلاد ہو،
تو وہ بھی ہمارے ایپ کے ذریعے بتائیں گے کہ ہمارے پاس وہ موجود ہے. ارے آج ہم اس طریقے سے قوم کی، ہمارے ملت کے مستقبل کو سجانا و سنوارنا چاہتے ہیں. اس میں ہمارا کیا فائدہ بتائیے؟ میری ذات کا کیا فائدہ؟ اگر ایک بچہ پڑھ لے گا، 15,000 بچے پڑھ لیں گے، تو پڑھنے کے بعد کیا مجھے کچھ نہ کر دیں گے؟ کیا میں لوں گا ان سے؟ نہیں. یہ 4,467 بچے جو SSC انٹر نیٹ ایم سیٹ ناٹا آئی سیٹ جی ایس ٹی اکاؤنٹنگ MBA انجینئرنگ کی کوچنگ کر رہے ہیں، زندگی میں آگے بڑھ جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، امریکہ یا لندن چلے جائیں گے، یورپ چلے جائیں گے، کمائیں گے، تو وہ اپنی زندگی کو سجائیں گے، سنواریں گے. مجھے کچھ دیں گے یا مجھے کچھ دیو بول کے کر رہا ہوں، یا آج آپ جو سیکھ کر سرٹیفکیٹ لے کر جائیں گے، اس کے ذریعے بھی اگر کچھ کمائیں گے تو کیا آپ مجھ کو دیں گے؟ میں کیا چاہتا ہوں آپ سے؟ کچھ نہیں. میں صرف 3 چیزیں چاہتا ہوں آپ سے. ایک، ایمان کو مضبوط کرو، اتحاد کو مضبوط کرو، اور زیور علم سے آراستہ کرو اپنے آپ. اور یہاں بیٹھی میری پردہ نشین ماں اور بہنوں سے کہوں گا کہ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. خدا را اپنے نوجوان بچوں کو سمجھاؤ، بے راہ روی کی زندگی کو چھوڑو، ترک کرو. کہو راتوں رات رئیس بننے کا خواب ہے، راتوں رات کامیاب ہو جانے کا خواب ہے. راتوں رات کوئی رئیس نہیں بنتا، راتوں رات کوئی کامیاب نہیں ہوتا. محنت کرنی پڑتی ہے. سمجھاؤ، اپنے بھائیوں کو سمجھاؤ، اپنے بچوں کو سمجھاؤ. ضروری ہے. آج ہماری نوجوان نسل بے راہ روی کی زندگی گزار رہی ہے. وہ زندگی ہی کیا جس زندگی میں کوئی مقصد نہ ہو؟ وہ زندگی ہی کیا جس زندگی میں کوئی ارادے نہ ہو؟ وہ زندگی ہی کیا زندگی جس میں کوئی عزم نہ ہو؟ ارے عزم پیدا کرو، ہمت پیدا کرو، اپنے لیے ایک ٹارگٹ سیٹ کرو، ایک منزل مقرر کرو کہ ہم کو اس منزل تک پہنچنا. زندگی میں اللہ نے مجھے بہت کچھ دے دیا. عزت سے نوازا، نام سے نوازا، پہچان سے نوازا، طاقت سے نوازا، دولت سے نوازا، اور پھر اب 6ویں مرتبہ MLA ہوں تو یہ 6ویں مرتبہ ہو جائے گا تو 30 برس. اور کیا چاہیے مجھے بتاؤ؟ مجھے تو کچھ نہیں چاہیے. مجھے اگر کچھ چاہیے تو مضبوط ایمان اپنی قوم کا. مجھے تو چاہیے تو میرے قوم میں ایسا ایمان ہو کہ اس ایمان سے ٹکرانے کی کوئی ہمت و جرأت نہ کر سکے. ایسا ایمان پیدا کرنا ہے. اور آج ہم ذرا کچھ ہوتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں. ارے ڈر اور خوف، گھبراہٹ اور مسلمان ساتھ میں نہیں چلتا. اگر موت کی گھبراہٹ ہوتی، اگر موت سے ڈرتے تو حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں تنہا نہیں نکلتے. ارے ہمارے اسلاف ہماری دین کی تعلیم خوف نہیں سکھاتی، ایمانداری سکھاتی ہے، بے باکی سکھاتی ہے، خودداری سکھاتی ہے. میں نہیں چاہتا کہ میری قوم ہاتھ پھیلا کر مانگے. میں چاہتا ہوں کہ میری قوم، میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، میرا بیٹا، میرے بزرگ، میرے بھائی مانے نہیں بلکہ میری قوم دینے والی بنے. یہ میرا زندگی کا وقت. لیکن بعض ایسے شرپسند عناصر ہیں، سرپسند عناصر ہیں، جو میں نے اپنی ابتدا میں کہا کہ ایمان کی مضبوطی،
تو ایمان کی کمزوری شیطان کئی شکلوں میں آ کے برگلاتا ہے اور مضبوط ایمان کو شیطان کمزور کر کے ہنستا ہے، خیر آتا ہے۔ تو اسی طریقے سے مضبوط اتحاد کو انتشار میں تبدیل کرنے والے وہ انتشار کے عناصر صرف الزام لگاتے ہوئے ملت کے اتحاد کے شیرازے کو بھی پھیر کر شیطان کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کو غور کرنا اور پھر الزام لگاتے ہیں کہ اتنی دولت اکبر الدین اویسی کے پاس کہاں سے آ رہی ہے؟ مجھے خود نہیں معلوم بابا کہاں سے آ رہی ہے، اللہ دے رہا ہے، میں لوٹا کے اللہ کے حبیب کے بندوں کو دے رہا ہوں۔ شکوہ ہے، شکایت ہے تو اللہ سے کر دو اور اللہ سے کرو اور اللہ سے بولو اللہ اس کو کیوں دے رہا ہے، ہم کو بھی دے دے۔ اللہ سے کرو شکایت، اللہ مجھے دے رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اکبر اویسی ایسا ویسا۔ ارے اکبر الدین اویسی کی تاریخ کو تم کیا جانتے ہو دیوانو؟ اکبر الدین اویسی الیکشن لڑنے آیا تو اس وقت بھی کوئی چندہ یا چادر پھیلا کے بھیک مانگ کے الیکشن نہیں لڑا تھا۔ ارے بات میں دیتے الیکشن لڑا۔ جبھی بھی دولت مند تھا، آج بھی دولت مند ہو۔ جب کچھ کم کیا کچھ زیادہ ہے، جبھی بھی دے رہا، آگے بھی دے رہا ہو، اللہ دے رہا ہے، لوٹا کے اللہ کے بدلے کو بانٹ رہا۔ مگر ان کو تکلیف کیا؟ اے اللہ دے رہا بھی تو اس کو کیوں دے؟ اللہ کو راضی کر لو، اللہ ان کو بھی دے دے گا۔ اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو خوش کر لو، نمازوں کے پابند بن جاؤ، قرآن کو سینے سے لگا لو، سنت رسول اللہ پہ عمل کر لو، یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ لو، بیواؤں کے مددگار بن جاؤ، یتیموں یسیروں کا سہارا بن جاؤ، بیماروں کے علاج کرانے کے مراکز بن جاؤ، مصیبت زدہ کے مصیبتوں کو دور کرنے والے بن جاؤ تو اللہ خود تم کو بھی نوازے۔ لیکن یہ لوگ کچھ بننا کرنا نہیں چاہتے، ان کا مقصد یہ ہے کہ اتحاد کو کمزور کرو، اتحاد کو کمزور کرو۔ ارے میں اللہ اس کے رسول کو حاضر و ناظر جان کر میری پردہ-نشین ماں اور بہنوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر اللہ اس کے رسول کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر میری زندگی کی کوئی فکر ہے تو وہ فکر یہی ہے کہ میرے بعد ان اداروں کا کیا ہوگا، میرے بعد بھی بچے پڑھتے رہنا، یتیموں کا سہارا ان اداروں سے بنتا رہے، ملتا رہے، بیواؤں کی مدد ہوتی رہے۔ میری زندگی کا جتنا بھی وقت بچا ہے میں اس بچے ہوئے وقت میں یہ کام کروں گا کہ میرے مرنے کے بعد بھی یہ ادارے میری اولاد یا میری بیوی یا میرے افراد خاندان کے محتاج رہے کہ وہ مدد کرے، ایسا بنا دوں گا کہ خود بخود یہ ادارے چلتے رہیں گے، روز قیامت تک یتیموں کی مدد ہوتی رہے گی، روز قیامت تک بیواؤں کی مدد ہوتی رہے گی، روز قیامت تک بیماروں کے انتظام کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ میرے زندگی کا مقصد ہے۔ ارے آج ہم اس مقصد کو لے کر کام کر رہے ہیں اور لوگ آج اس مقصد کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اس مقصد کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر تصور کر لو اگر ہمارے شہر میں مجلس نہ ہوگی تو ہمارا حال کیا ہوگا۔ تھوڑی دیر آنکھ بند کر کے تصور کر لو اسد الدین اویسی، اکبر الدین اویسی نہیں رہیں گے تو کیا ہوگا۔ تھوڑی دیر اپنے آنکھ بند کر کے تصور کر لو اگر یہ عمارت ویران ہو جائے گی، بند ہو جائے گی تو کیا ہوگا۔ خدا سمجھو، میری بات کو سمجھو، میں آپ کو اور میری ساری مسلمان بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور
اس لیے میرے محسن ہے کیونکہ اگر میں آج زندہ کھڑا ہوں، یہ عمارت بنا سکا ہوں، اور آج اگر یہ تقسیم کرنے کے موقف میں ہوں، تو صرف اور صرف آج سے 13 برس پہلے آپ کی دعائیں ہی تھیں جس نے مجھے موت کے دروازے سے کھینچ کر لایا تھا۔ میں اس احسان کو کبھی نہیں بھولا۔ دولت تھی، طاقت تھی، عزت تھی، شہرت تھی، لیکن ایک طاقتور نوجوان پھر بھی بستر پہ بے بس تھا، لاچار تھا اور آپ کے دعاؤں کا محتاج تھا۔ سوچو، اتنی دولت پھر بھی بے بس، اتنی طاقت پھر بھی مجبور، لیکن یہ دعائیں تھیں جو 3 گولیاں لگیں، چاقو کے ضرب لگے، تلواروں سے کاٹا گیا، انتڑیاں کاٹ کے نکال دیے، گردہ میں گولی لگ گئی، آج بھی گولی ہے، لیکن پھر بھی زندہ ہوں تو خرچدار ہوں میرے مسلمانوں کے دعاؤں کا۔ ان کی دعائیں نہ ہوتی تو میرا بچہ آج یتیم ہوتا، دعائیں نہ ہوتی تو میری بیوی بیوہ ہوتی۔ میں اس احسان کو نہیں بھول سکتا، یہ احسان عظیم ہے۔ جب تک میری حیات ہے، میری اولاد کی حیات ہے، ہم آپ کے دعاؤں کے قرض کو ادا نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اپنے جسم کی چمڑی نکال کر جوتیاں بنا کر آپ کے پیروں میں پہنا دیں، تب بھی آپ کے دعاؤں کا قرض اتر نہیں سکتا، نہیں سکتا، نہیں سکتا۔ اور آج بھی اللہ، اس کا رسول جانتا ہے، میرے قریبی ساتھی جانتے ہیں کہ کتنے کرم میں گزرتا ہے دن، کتنی تکلیف میں، مصیبت میں گزرتی ہے رات۔ نوجوان مرد نہ سمجھے، لیکن ایک بہن، ایک ماں ضرور سمجھے گی کہ پیٹ کا درد کیا ہوتا ہے۔ کئی دن تک کھانا نہیں کھاتا ہوں، تڑپتا ہوں، دسترخوان میں اچھے لوازمات پہ تو اس کے طرف دیکھتا نہیں ہوں، منڈی پر کھا کر چلا جاتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں اکبر صاحب کھاؤ، تو دل ہے کھانا بولتا ہے، اگر بیٹھ کر کھا لو تو پھر 10 دن تک پیٹ میں تکلیف رہتی ہے۔ رات بھر کھانا اس ناک میں سے، اس منہ میں سے نکل جاتا ہے، نہ کھا سکتا ہوں، نہ پانی پی سکتا ہوں، لیکن پھر بھی زندہ ہوں۔ اتنی دیر آپ سے مخاطب ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ نہ کھاتا نہ پیتا، تو پھر یہ کیا ہے طاقت؟ ارے یہ طاقت ایمان کے جذبے کی طاقت ہے، آپ کے خلوص اور محبت کی طاقت ہے، آپ کے مستقبل کو سنوارنے کے جنون کی طاقت۔ اس لیے اللہ کام لے رہا ہے۔ اللہ کے پاس، اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے والوں کی کمی نہیں۔ اللہ جس سے چاہے اس سے کام لے لے گا۔ میں نہیں تو کوئی اور سے نہیں، مگر میں اپنی ہر نماز میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تو نے اس گنہگار کو اس قابل سمجھا اور کام دیا۔ میں گناہوں کا پہاڑ ہوں، غلطیوں کا پہاڑ ہوں، مگر میرا ایمان کہتا ہے کہ میرا رب رحمان رحیم، میرا رب رحمان رحیم ہے۔ اس گنہگار کو میرا رب میرا اللہ معاف کرے گا۔ اس خطاکار بندے کو اللہ کی رحمانیت سے ضرور مجھے معافی ملے۔ یہ میرا ایمان ہے۔ تنقید کرنے والوں، تنقید کرو ضرور، لیکن ہماری نیت کو دیکھو۔ نیت کیا ہے؟ نیت قوم کی خدمت، نیت کیا ہے؟ قوم کے ایمان کی مضبوطی، نیت کیا ہے؟ قوم کے اتحاد، نیت کیا ہے؟ قوم کے تعلیمی پسماندگی کو دور کر۔ شاید یہ عمارت میں کوئی نفوس ہوگی، شاید یہ عمارت میں کچھ کمزوریاں ہوں، شاید اس میں کچھ غلطیاں ہوں، شاید ہمارے پڑھانے والے اساتذہ میں کوئی کمزوری ہوگی، شاید مجھ میں کوئی کمزوری ہے،
مجھ میں کوئی خامی ہے، ہم ڈائریکٹرز میں کوئی خامی و کمزوری ہوگی، ہم پرنسپلز میں ہوگی، ہم کارپوریٹرز میں ہوگی، لیکن ہماری نیت کیا ہے؟ ہماری نیت میں یہی ہے کہ ایمان کو مضبوط کرو، ملت کی خدمت کرو، تعلیم کے زیور سے مستقبل کو سنوارو۔ نماز پڑھتے ہیں نیت بن کے، قرآن پڑھتے ہیں، نماز میں بھی بعض غلطیاں ہو جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت میں بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ قرآن کی تلاوت کی غلطی کو بھی معاف کرتا ہے، نماز کی غلطیوں کو بھی معاف کرتا ہے، کیونکہ نماز پڑھنے والے نمازی کی نیت اللہ کے سامنے نماز پڑھنے کی تھی، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے کی۔ ارے تم بھی تو ہماری نیت کو دیکھو، ہماری نیت کیا ہے؟ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے محسن ہیں تو کیوں ہے میں نے بیان کیا، مگر یاد رکھیے میرے محسن آپ ہیں، آپ کا محسن میں ہوں، آپ کا محسن میں ہوں۔ میرا فرض، میری ذمہ داری اپنے محسنوں کے لیے کھڑے رہوں، اور آپ کی ذمہ داری وہ فرض ہے کہ آپ اس اپنے محسن کے لیے بھی کھڑے رہیں۔ اگر میں نہیں کھڑے رہوں گا تو میں اللہ کے سامنے جواب دے، اگر آپ نہیں کھڑے رہے تو آپ اللہ کے سامنے جواب دیں۔ میں نے تو اپنا کام کر دیا، زندگی رہی تو ملاقات ہوگی، زندگی نہیں رہی تو میدان حشر میں ضرور ہوگی۔ آپ کے دامن کو پکڑ کے کہوں گا کہ اللہ، میں نے ان لوگوں سے کہا تھا، بتایا تھا کہ حالات کیا ہے، میں نے ان کو پیغام دیا تھا ایمان کی مضبوطی کا، میں نے ان کو پیغام دیا تھا اتحاد کا، میں نے پیغام دیا تھا علم کا۔ اب آپ جانے، آپ کا اللہ جانے، اللہ آپ کو، ہم کو، سب کو نیک بنائے، ایک بنائے۔ اللہ ہمارے کام کو قبول کرو۔ یاد رکھو، قوموں کی تاریخ، قوموں کے مقدروں کو فرد واحد بدل نہیں سکتے، قوموں کی مقدروں کو بدلنا ہے تو ہم سب کو مل کر کام کرنا پڑے گا، ہم سب کو اٹھ کر ایک دوسرے کے کھانے سے کھانا ملا کر کام کرنا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قوموں کے سنوارنے کا کام صرف اس فرد واحد کا ہے تو اے دیوانے، اے احمد، قوموں کے مقدر، قوموں کے مستقبل کو فرد واحد نہیں سنوارتے۔ انفرادیت کو نہ دیکھو، اجتماعیت کو دیکھو، قوم کے وسیع تر مفاد کو ترجیح دو، اپنے ذاتی مفاد کو اہمیت نہ دو۔ وہ قوم جو اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دیتی ہے ملت کے وسیع تر مفاد پر، تو وہ قوم تباہ و برباد ہو، وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی۔ خدا میری بات کو سمجھو، وقت نازک ہے، حالات نازک ہیں، نہیں معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ خدا را اگر حالات کا مقابلہ ہو سکتا ہے تو اتحاد کو، اتحاد کے ذریعے، ایمان کے ذریعے اور علم کے ذریعے اس بات کی اہمیت کو سمجھو۔ میں پردہ نشین ماں اور بہنوں سے مخاطب ہوں اس وجہ سے کہ جلسے تو ہوتے ہیں، مردوں احساس شرکت کرتے ہیں، لیکن بہت کم موقع ملتا ہے آپ جیسی ایمان کی حرارت رکھنے والی برقع نشین، پردہ نشین ماں اور بہنوں سے مخاطب ہونے کا۔ اس لیے میں نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تھوڑی سی طویل گفتگو کر دی، مگر اجازت لے کے کی ہے۔ اپنے گفتگو کے اختتام پر معذرت خواہی بھی کروں گا کہ طویل ہوگی، لیکن میں یہ بھی کہوں گا ضرور کہ آج سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کا جو بھی کام ہو رہا ہے، اس کام میں میں ممنون ہوں، مشکور ہوں،
جناب شفیع صاحب کا جو 20 برس سے میرے ساتھ ہے، جناب عزیز احمد صاحب کا جو 20 برس سے میرے ساتھ ہے، میں ممنون و مشکور ہوں انوار صاحب ڈائریکٹر صاحب کا، میں ممنون و مشکور ہوں ادتیہ صاحب کا، میں ممنون و مشکور ہوں جناب محترمہ امتل صاحبہ کا، میں ممنون ہوں مشکور ہوں میرے جماعت کے سینئر کارپوریٹر جناب سلیم بیگ صاحب کا جو 30 برس سے میرے ساتھ ہے، 30 برس سے۔ میں ممنون و مشکور ہوں سمد بن عبداد صاحب کا کہ میرے ساتھ ہے، میں ممنون و مشکور ہوں احسان مند ہوں فہد بن عبداد کا، وہاب صاحب کا، حفیظ پٹیل صاحب کا، اعظم صاحب کا، میں ممنون و مشکور ہوں میرے سابق کارپوریٹرز کا، میں ممنون و مشکور ہوں میرے مجلس اتحاد المسلمین کے کارکنوں کا، میں ممنون و مشکور ہوں اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ صابر بن داغ کی خبر کو نور سے بھر، اس عمارت کو اس شخص نے بنا، 1 سال 2 سال پیسے نہیں دیتے تھے، میرے پاس نہیں دیتا تھا تو وہ آدمی فرض لے کر بناتا تھا اور کبھی مجھ سے پیسے نہیں مانگا اور بولتا تھا نہیں میرا صاحب کے پاس آئیں گے تو مجھے مل جائیں گے، کوئی بات نہیں، اور کام جاری رکھتا۔ اللہ اس کی خبر کو نور سے بھر۔ ہمارے نیشنل نگر کی پرنسپل صاحب بیٹھی ہیں وہاں پورے 20 برس سے میرے ساتھ، ممنون و مشکور۔ ہمارے یہاں کے پرنسپل پورے بیٹھے ہیں یہاں پہ، میں ان کا ممنون ہوں۔ یہاں سامنے بھی بیٹھے ہیں پرنسپل، یہ سارے یہ اساتذہ جونیئر کالج سے، یہ سارے لوگ ہیں۔ ارے میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، نہ میں نے اکیلے کچھ کیا ہے، نہ آگے اکیلا کچھ کرتا ہوں، ان سب لوگوں کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے۔ چلو آپ سے بھی التجا ہے، درخواست ہے کہ آپ بھی اور اس کام میں جڑ جاؤ، ہم اور ایسے سارے اچھے کام کریں اور کام کریں۔ ان اداروں کو چلانا معمولی نہیں ہے، یہ نوجوانوں کو میں نے ذمہ داری دی، فہد کو اور ہمارے عرفان صاحب کو، عرفان خان صاحب کو۔ شام ہوتے ہی یہ عرفان فخر ملت سینٹر میں رہتا ہے، بنگلہ گڑے میں آتا ہے، یہاں سے نکل کے پھر ریاست نگر بھاگتا ہے، روز صبح مجھے اٹینڈنس بھیجتا ہے۔ ارے میں احسان مند ہوں، ممنون ہوں، یہ عرفان، یہ فہد، یہ نوجوان، یہ ساری ٹیم کا اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ اس ہر فرد کی حفاظت کرے جس نے اس خیر کے کام میں تعاون کیا، مدد کی، ہمارے لیے کچھ کیا ہے۔ ان کے ساتھ جو لوگ آج نہیں ہیں، میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی مصیبتوں کو دور کرے، اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور کرے، اللہ ان سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا کرے، اللہ ان کی آل اولاد کا نیک مستقبل ہے۔ یہاں بھی کہہ رہے ہیں ہمارے سوشل میڈیا کی پوری ٹیم، یہ سارے لوگ کہیں بھی گاؤں میرے ساتھ، یہ سارے لوگ ہیں، یہ ترابی صاحب کھڑے ہیں ان کے زمانے سے، یہ ظاہر کھڑے ہیں، یہ سلیم بیگ صاحب کے فرزند کھڑے ہیں، یہاں ابراہیم صاحب کھڑے ہیں، یہاں پہ پورے سارے لوگ میں کہہ رہا ہوں، نواز صاحب کھڑے ہیں، یہ ہمارے سوشل میڈیا کے عرفان صاحب کے ساتھ، یہ سارے لوگ میں کہہ رہا ہوں، یہ ٹیم ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم سب میں اتنا اتحاد ہے کہ اتحاد اور ہمارے مضبوطی کی شکل یہ عمارت کی بلندی ہے، یہ عمارت کی کامیابی ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ تمام کے بھی مصیبتوں کو دور کرے، آپ تمام کے پریشانیوں کو دور کرے، آپ کے گھروں میں خیر و برکت عطا کرے، اور آج جو آپ نے ہنر حاصل کیا ہے، اس ہنر کے ذریعے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر اپنے روزی روٹی کا انتظام کرنے کی اللہ حالات وہ استطاعت کو بنا دے، وہ پیدا کر دے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ آپ کے گھروں میں جو بچیاں بیٹھی ہیں ان کا نیک نصیبہ کرا دے، نیک جوڑے ان کو عطا کر دے، ان کی شادیاں کروا دے۔ آپ کے گھروں میں جو بچے بے روزگار ہیں اللہ ان کو روزگار عطا فرمائے، آپ کے گھروں میں جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کاملہ عطا کرے، آپ میں سے کسی کے بھی اگر کوئی قرض ہے تو اللہ سے
دعا ہے کہ اللہ ان کے قرضوں کو دور فرما دے، قرضوں کو ادا کر دے۔ اللہ ہم سب کو نمازوں کا پابند بنا دے۔ اللہ ہم سب کو قرآن تلاوت سے پڑھنے کی توفیق و ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سنت رسول اللہ کا عمل پیرا ہونے کی توفیق و ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو یتیموں، بیواؤں اور غریبوں کا سہارا بننے کی ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نیک بنائے، ایک بنائے، اور اللہ ہماری جماعت مجلس اتحاد المسلمین کی حفاظت کرے، اور مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی و کامرانی عطا کرے۔ اللہ ہماری جماعت کی حفاظت کرے، ہمارے جماعت کے قائدین کی حفاظت کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ